بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی شمس الہدایۃ والیقین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اس سے پہلے فتنہ ارتداد کے اوپر بیان کیا گیا تھا، اس لیے کہ موجودہ وقت کا سب سے بڑا فتنہ فتنہ ارتداد ہے۔ اتنی تیزی کے ساتھ مذہب اسلام کو چھوڑ کر کے خواہ مرد ہوں یا عورتیں، لڑکیاں ہوں یا لڑکے، ذہنی اور فکری اعتبار سے مذہب اسلام سے پھر رہے ہیں، دوسرے مذہب کو اختیار کر رہے ہیں۔ کوئی ہندو مذہب اختیار کر رہا ہے، کوئی عیسائی مذہب اختیار کر رہا ہے، کوئی جین، پارسی یا اسی طرح یہودی مذہب کوئی اختیار کر رہا ہے، مذہب کنورٹ کر رہا ہے، بدل کر کے دوسرے مذہب کو اختیار کر رہا ہے۔ اس سے پہلے فتنہ ارتداد کی حساسیت کو بیان کیا گیا تھا اور اس کے کچھ واقعات بیان کیے گئے تھے۔ انشاءاللہ اس جمعے میں فتنہ ارتداد کے اسباب اور اس سے بچنے کے طریقے بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ کن وجہوں سے، کن سبب سے لوگ مرتد ہو رہے ہیں، مذہب اسلام سے کیوں پھر رہے ہیں، مذہب اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے مذہب کو لوگ کیوں اختیار کر رہے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کے کیا اسباب ہیں۔ یہ ارتداد، مرتد ہو جانا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال لے لیں کہ ایک مالدار آدمی مالدار ہے اور دنیا میں ہر چیز اس کے پاس ہے، عیش و عشرت کی زندگی، راحت و سکون ہی سکون ہے، مسلمان ہے، اس کے پاس بہت ہی مال و دولت ہے، موٹر، کار، گاڑیاں، گھر سب اس کا عالیشان ہے، مسلمان بھی ہے، لیکن مرنے سے پہلے، دنیا سے جانے سے پہلے وہ کسی وجہ سے وہ مرتد ہو جاتا ہے، اور مرتد ہو کر کے اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ مرنے کے بعد اس کو جو سزائیں دی جائیں گی، جو اللہ کی طرف سے اس کو عذاب دیا جائے گا، وہ اتنا خطرناک عذاب اس کو ملے گا کہ وہ دنیا کی تمام عیش و عشرت کو بھول جائے گا، دنیا کی تمام سکون اور راحتوں کو وہ بھول جائے گا، بہت چین و سکون کے ساتھ دنیا کے اندر زندگی وہ گزارا ہوگا، لیکن اگر مرتد ہو کر کے دنیا سے گیا تو اتنا خطرناک عذاب اس کو دیا جائے گا کہ وہ سب کا سب بھول جائے گا۔ لیکن اگر وہیں ایک غریب مفلس مسلمان، نادار مسلمان، کوئی اس کے پاس کچھ تھا نہیں، بہت ہی معمولی سامان تھا، بہت غربت کی زندگی دنیا کے اندر گزارا کرتا تھا، لیکن وہ ایمان جیسی قیمتی چیز کو بچا کر کے وہ لے گیا دنیا سے، اللہ کے پاس وہ حاضر ہوا تو اس کے پاس ایمان کی دولت موجود تھی، تو وہ اتنا خوش ہوگا، اللہ کی طرف سے جو انعامات پائے گا، اللہ نے جو وعدے کر رکھے ہیں، ان وعدوں کو پا کر کے وہ اتنا خوش ہوگا کہ وہ دنیا کی تمام مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، غربت کو، افلاس کو، تنگ دستی کو اور پریشانیوں کو، دقتوں کو، دشواریوں کو سب بھول جائے گا۔ جتنی دنیاوی مصائب اور مشکلات ہیں، وہ تمام مصائب اور مشکلات کو وہ بھول جائے گا، وہ اتنے انعامات پائے گا اللہ کے یہاں۔ اور ارتداد، بڑے بڑے لوگ مرتد ہو جاتے ہیں، اچھا خاصا پڑھے لکھے لوگ، نمازی، روزہ کا حج کرنے والے، لیکن اللہ کے طرف سے نہیں لکھا ہے، یا ایسے کچھ کام وہ کرتے ہیں، یا ایسی کچھ چیزیں ہیں جس پہ وہ مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر وہ مرتد ہو جاتے ہیں، مذہب اسلام سے پھر جاتے ہیں، خاتمہ ان کا ایمان پر نہیں ہوتا ہے۔
بلعام باورا ایک شخص کا ذکر ہے قرآن عظیم الشان میں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب کامیاب ہوئے فرعونیوں پر، فرعونی غرق ہو گئے، سب تباہ ہو گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ قوم عمالقہ، بیت المقدس اور آج کے سیریا جو ملک ہے اس پہ ایک قوم عمالقہ نام کی بہت ظالم قوم تھی، وہ حکومت کرتی تھی، ظالمانہ حکومت کرتی تھی۔ اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم ملا کہ اپنی قوم کو لے جا کر کے ان سے جہاد کرو، ان کو ختم کرو ظالموں کو۔ تو قوم عمالقہ کو جب پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے سخت مزاج اور وہ بھی اللہ کے پیغمبر لشکر جرار لے کر کے ہم پر حملہ کرنے والے ہیں، تو وہ لوگ آپس میں طے کیے کہ ہم ان سے جیت نہیں سکتے ہیں۔ تو بلعام باورا جو ہمارے درمیان میں ایک شخص ہے جو مستجاب الدعوات ہے، جس کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے اللہ کے یہاں، اس شخص کو مستجاب الدعوات کہا جاتا ہے۔ تو چل کر کے اس سے ہم لوگ رائے لیں، اس سے دعا کروائیں۔ اب وہ سب کے سب بلعام باورا کے پاس پہنچے تو کہنے لگے کہ ایسا ایسا کرنا ہے، موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے خلاف تمہیں بددعا کرنا ہے تاکہ وہ سب کے سب تباہ ہو جائے۔ تو اس نے کہا ایسا کیسے، وہ پیغمبر ہیں، وہ پیغمبر کے خلاف میں بددعا کروں گا؟ میں خود تباہ ہو جاؤں گا، میں نہیں کروں گا بددعا۔ لیکن لالچ اتنی بری ہے کہ وہ قوم لڑکی کے ساتھ رشتہ کا اور کچھ مال و دولت کی لالچ دی کہ اگر تم بددعا کرتے ہو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اور ان کے لشکر کے خلاف تو میں تمہیں اتنی دولت سے نواز دوں گا، اتنا پیسہ ہم لوگ اکٹھا کر کے تمہیں دے دیں گے، اور اس کے علاوہ تمہیں ہم خوبصورت لڑکی بھی دیں گے۔ بہکاوے میں آ گیا اور اس نے بددعا کر دی۔ لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا، اللہ کی قدرت بڑی عجیب ہے کہ وہ بددعا کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اور ان کے لشکر کے خلاف، لیکن جو الفاظ اس کے منہ سے نکل رہے ہیں وہ اسی کی قوم کے خلاف الفاظ نکل رہے ہیں۔ اس زبان پر تو قدرت اللہ کی ہے، اللہ قادر ہماری زبان پر، ہماری زبان سے کون سا لفظ نکل جائے، یہ تو اللہ نکلواتے ہیں زبان سے۔ اس کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف نہیں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں وہ الفاظ نکلے۔ لیکن بلعام باورا نے جو یہ لالچ دکھائی اور اپنے ایمان کا اس نے سودا کیا اور پیغمبر کے خلاف اس نے جنگ کا اعلان کیا، بددعا کے ذریعے سے اللہ کی پکڑ اس کے اوپر فوراً نازل ہو گئی اور بلعام باورا کی زبان لٹک کر کے سینے تک آ گئی، اور بہت ہی خطرناک کتے کی موت تڑپ کر کے اس دنیا سے مرا، اس کا اس طرح سے خاتمہ ہوا۔ بلعام باورا جس کا تذکرہ قرآن میں ہے اور اس کی مثال دی گئی ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کتے کی مثال دی گئی ہے قرآن میں بلعام باورا کی، جو مستجاب الدعوات تھا۔ کون مرتد ہو جائے کسی کو کچھ نہیں پتہ، ہمیں فخر نہیں کرنا چاہیے اپنے ایمان پر، اپنے اعمال پر، اللہ سے روتے رہنا چاہیے، اللہ سے خاتمہ ایمان پر مانگنا چاہیے کہ ہمارا خاتمہ ہو، ایمان پر ہو، اسلام پر ہو، مومن ہو کر کے اس دنیا سے جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا احسان ہے ہمارے اوپر، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت سامنے آ رہی ہے ہمارے سامنے کہ جو آج سے 1450 سال پہلے حضور نے فرمایا تھا وہ تمام چیزیں ثابت ہو رہی ہیں اور چیزیں پیش آ رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جو قیامت سے پہلے جو چیزیں پیش آئیں گی حضور جو فرماتے تھے، بتلاتے تھے، ان کو خاص دلچسپی تھی، ان کو خاص انٹرسٹ تھا کہ ان چیزوں کو وہ یاد کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح بیان کرنا شروع کرتے تھے، شام تک بیان کرتے رہتے تھے کہ قیامت سے پہلے کیا کیا پیش آئے گا، کیا کیا کون سا فتنہ ابھرے گا۔ بہت کثرت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے۔ کتنا بڑا احسان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے فرما دیا کہ ایسا ایسا فتنہ آئے گا تاکہ ہماری امت اس کے لیے تیار ہو جائے اور اس کی تیاری کر لے، اس کے بچاؤ کے راستے ڈھونڈ لے۔ یہ اللہ کے رسول کا احسان ہے ہمارے اوپر، اور اللہ کے رسول کی صداقت ہے۔
اس تمام چیزیں ثابت ہو رہی ہیں، وہ تمام چیزیں پیش آ رہی ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا کہ مسلمان کے علاوہ دوسرے مذہب کے لوگ اس طرح آپس میں گٹھ جوڑ کریں گے، اکٹھا ہوں گے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے کہ جس طرح دسترخوان پہ الگ الگ کھانا ڈش چن دیا جاتا ہے، لوگ جھپٹتے ہوئے بیٹھتے ہیں تاکہ ایک ایک چیز کو کھا لیں جلدی جلدی، اس طرح سے منہ کھول کر کے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے پلانے تیار کریں گے اور سب آپس میں ایک مل جل کر کے اکٹھا کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہوگا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد کوئی کم نہیں ہوگی، بہت تعداد ہوگی، لیکن سمندر میں جیسے جھاگ ہوتا ہے ناکارہ، ایسے ہی مسلمان ناکارہ اس وقت ہو جائیں گے، اور وہ اس وجہ سے ہوگا کہ مسلمانوں کا جو رعب ہے وہ رعب ختم کر دیا جائے گا غیر مسلموں کے بیچ میں سے، اور مسلمانوں کے اندر بزدلی پیدا ہو جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول بزدلی کیسے ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزوں کی وجہ سے مسلمانوں میں بزدلی پیدا ہو جائے گی۔ پہلی چیز دنیا کی محبت کی وجہ سے بزدلی پیدا ہوگی، اور دوسری چیز ہے موت کا خوف مسلمانوں میں پیدا ہو جائے گا، مرنے کا ڈر پیدا ہو جائے گا کہ ہم تو مر جائیں گے۔ یہ دو چیزوں کی وجہ سے مسلمانوں میں بزدلی پیدا ہو جائے گی۔ ارتداد، کیوں آخر ایک مسلمان اپنے پیارا مذہب کو چھوڑ کر کے دوسرے مذہب کو کیوں بدلتا ہے؟ کیوں پھر جاتا ہے اپنے مذہب کو چھوڑ دیتا ہے؟ اس کے کئی وجوہات ہیں، کئی اسباب ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے جو ایک مسلمان یا مسلمانوں میں سے جو لڑکے اور لڑکیاں یا مرد و عورت کوئی بھی ہوں جو مذہب چھوڑ کر کے دوسرے مذہب کو اختیار کرتے ہیں، ایک وجہ یہ ہے فقر و فاقہ، غربت، مجبوری، کمزوری، لاچاری، ناداری، پیسے کا نہ ہونا، ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقر و فاقہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس سے انسان کافر ہو سکتا ہے۔ یہ مال و دولت عجیب چیز ہے۔ قرآن میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، کہ اگر میں بندے کو زیادہ دولت سے نواز دیتا ہوں، زیادہ پیسہ دے دیتا ہوں، تب بھی لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، وہ زیادتی کرنے لگتا ہے، مٹر مستی کرنے لگتا ہے، وہ اپنے پیسے کا ناجائز استعمال کرنے لگتا ہے، غلط راستے پر چلنے لگتا ہے۔ اور اگر پیسہ میں اس سے چھین لوں، اس کو غریب کر دوں، لاچار بنا دوں، تب بھی وہ کفر اختیار کر لیتا ہے، کفر کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ بیچ کا راستہ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اگر مال و دولت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، مالدار اللہ نے بنایا ہے، تو اللہ سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے، اور اگر غربت ہے تب بھی اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ یہ غربت ختم ہو۔ معاش، ذریعے معاش، حلال پیسہ کا کمانا فرض ہے، اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو کھلانا، ان پر خرچ کرنا فرض ہے، یہ اس کے لیے محنت کرنی ہی کرنی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا، کتنے واقعات پیش آتے ہیں، کتنے ہم جانتے ہیں، مثالیں ہیں سامنے کہ کہاں کہاں کے لوگ، افریقہ اور کہاں کہاں کس ملک کے، ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ وہاں کے لوگ غربت کی وجہ سے، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، کھانا اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے دوسرے مذہب کو اختیار کر لیے، مذہب کو اپنی لات مار دیے۔ کسی نے لالچ دیا اتنا دیں گے، وہ ادھر ہی چلے گئے، پیسے سے بک گئے وہ لوگ، یہ نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہوا۔ اور دوسری چیز جس کی وجہ سے لوگ مرتد ہو جاتے ہیں، مذہب کو چھوڑ کر کے دوسرے مذہب کو اختیار کر لیتے ہیں، وہ نفسانی اور شہوانی خواہشات ہے۔ نفسانی اور شہوانی خواہشات بہت خطرناک چیز ہے۔ نفس کا تذکرہ قرآن میں بہت جگہ ہے، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام جو پیغمبر تھے، ان کے سلسلے میں
وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، ان کے نفس نے اس طرح سے بہکا دیا تھا کہ وہ زلیخا کی طرف وہ بھی مائل ہو گئے تھے، زلیخا بھی ان کی طرف مائل ہو گئی تھی۔ پیغمبر تھے، نفس نے بہکایا، لیکن اللہ کی طرف سے خاص مدد ان کے اوپر نازل ہوئی۔ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اپنے پروردگار کے برہان کو اور اپنے رب کے مدد کو اگر وہ نہ پا لیتے تو وہ بھی بھٹک جاتے۔ قرآن نے یہاں تک کہہ دیا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، یہ نفس تو ہر وقت بہکاتا اور ورغلاتا رہتا ہے۔ یہ شیطان تو یہ باہر کا دشمن ہے، یہ نفس یہ ہمارے اندر کا دشمن ہے۔ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائی کی مثال مشہور ہے، جو اندر کا دشمن ہوتا ہے وہ زیادہ خطرناک، یہ نفس سب سے زیادہ خطرناک، یہی تو بہکاتا اور غلاتا ہے، یہی تو نفسانی اور شہوانی خواہشات میں مبتلا کرتا ہے، یہی تو لڑکا اور لڑکیوں کے درمیان میں لو اسٹوری شروع کرتا ہے، اور پھر وہ لڑکے اور لڑکی دو مذہب کو چھوڑ کر کے دوسرے مذہب کو اختیار کر لیتے ہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان کیے ہیں، بہت ہی دردناک واقعہ ہے، اور ایک مؤذن کا واقعہ ہے۔ اذان دینے کے لیے وہ چھت پر چڑھا، اذان دینے کے لیے، پہلے زمانے میں مائک نہیں تھا، چھت پہ چڑھ کر کے اذان دی جاتی تھی۔ اب وہ وہاں چھت پر وہ چڑھے، بغل میں ایک عیسائی گھر تھا، اس میں بہت خوبصورت لڑکی رہتی تھی۔ اب وہ جو ہی نظر پڑی اذان دینے کے بعد اس کے گھر وہ پہنچ گئے، یہ نفسانی خواہش ہے، اس کے گھر پہنچ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اتفاق سے وہ لڑکی گھر میں تھی اور کوئی تھا بھی نہیں۔ اب وہ صاحب اس لڑکی سے لپٹ گئے اور کہنے لگے ہماری خواہش پوری کرو۔ اس لڑکی نے کہا میں عیسائی ہوں، تم مسلمان ہو، ایسا کیسے ہوگا؟ تو میں نکاح کروں گا تمہارے ساتھ، میں اپنی بیوی بنا کے رکھوں گا، انہوں نے کہا۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، دو چیز اگر اختیار کرو گے تو تم جو ہے میرے ساتھ اپنی خواہش پوری کر پاؤ گے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ میرے مذہب کو تمہیں اختیار کرنا پڑے گا، کرسچن بنے، عیسائی بننا پڑے گا تمہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے باپ سے تمہیں یہ باتیں رکھنی پڑے گی کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، ہمارا باپ راضی ہوگا تو تم نکاح مجھ سے کر لینا، اپنی بیوی بنا لینا۔ تیار ہو گئے وہ، کہنے لگے ابھی سے میں مذہب عیسائیت کو قبول کرتا ہوں، مذہب اسلام کو ٹھوکر مارتا ہوں۔ مذہب اسلام کو چھوڑ کر کے مذہب عیسائیت کو اس نے اختیار کر لیا، اور باپ تھا نہیں، اس نے کہا کہ اوپر جا کے آرام کیجئے، باپ جب تک آتا ہے تب تک آپ وہیں رہیے کمرے میں۔ اتفاق یہ دیکھیے اللہ کا، اسی سے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ وہ صاحب نفسانی خواہشات میں ڈوبے ہوئے تھے، اوپر جا کر کے اوپر جانے لگے، سیڑھی پر سے ان کا پیر پھسلا، گرے اور گرتے ہی مر گئے وہ۔ اس طرح سے ان کا خاتمہ بالسوء ہوا، ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا، مذہب عیسائیت پر اس شخص کا خاتمہ ہوا۔ جب باپ آیا تو دیکھا کہ ایک شخص ہمارے گھر میں مرا پڑا ہے، تو اس نے پوچھا تو لڑکی نے پورا احوال بتایا کہ ایسے ایسے انہوں نے میرے ساتھ کیا اور یہ اس لیے رکے ہوئے تھے۔ باپ نے کہا بہت اچھا ہوا، جو ہوا ٹھیک ہوا۔ رات کے اندھیرے میں پھر ان کو لے جا کر کے روڈ پہ پھینک دیا گیا، یہ انجام ہوا۔ نفسانی خواہشات بہت بڑی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ مذہب کو چھوڑ کر کے دوسرے مذہب کو اختیار کر رہے ہیں۔ اس نفس سے بچنے کے لیے ذکر الہی ضروری ہے، اللہ کا کثرت سے ذکر کریں، اپنے نفس کا تزکیہ کریں، صاف کریں، طبیعت کو صاف پاک و صاف رکھیں، ہر دم باوضو اور پاک ناپاک نہ رہیں، پاک رہیں، اس سے اس کی کاٹ ہے اور اس طرح سے جو ہے ختم ہوگا۔ اور تیسری وجہ جو کتابوں میں لکھا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ مرتد ہو رہے ہیں، مذہب اسلام سے پھر رہے ہیں، کفریہ کلمات ہیں۔ بہت سی منہ سے باتیں نکلتی رہتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں ٹھیک ہیں، لیکن وہ باتیں بہت ہی غلط ہوتی ہیں۔ منہ سے نکل جانے کی وجہ سے آدمی مسلمان نہیں رہ جاتا، ایک مسلمان نہیں رہ جاتا۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ وہ وقت آئے گا کہ ایک مسلمان صبح مسلمان ہونے کی حالت میں کرے گا، شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا، اور شام میں وہ مسلمان ہوگا، رات گزرتے گزرتے صبح کے وقت وہ کافر ہو چکا ہوگا۔ یعنی ان اوقات میں ایسے منہ سے کچھ نکالے گا، ایسا کچھ کہے گا اپنی زبان سے کہ وہ کافر ہو جائے گا، مسلمان نہیں رہے گا، مرتد ہو جائے گا۔ بہت سے الفاظ ہیں، اسی لیے جو ہے نواقض ایمان بھی ہمیں جاننا چاہیے کہ نواقض وضو، جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نمازیں جن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہیں تو ہم جانتے ہیں ایمان کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، ایمان کن باتوں سے کہہ دینے سے ٹوٹ جاتا ہے، اس کو بھی ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔
وہ الفاظ منہ سے نکلتے ہی ہمارا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ بہت سے الفاظ ہیں، اللہ کے کسی حکم کی تحقیر کر دینا، اللہ کا حکم نماز ہے، روزہ ہے، اگر اس حکم میں اگر ذرہ برابر بھی حقارت آ گئی تو ہمارا ایمان ختم ہو گیا۔ کسی فرشتے کی، کسی پیغمبر کی اگر ہم نے تحقیر کر دی تو اس سے ایمان ہمارا ختم ہو جاتا ہے۔ بہت سے الفاظ ہیں، مالا بدہ میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ شرکیہ باتوں کو لکھا ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے کہ اس کو پڑھ لیا جائے۔ کتنے الفاظ ہیں، کون کون سی باتیں ہیں کہ جن کے کہنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز یہود و نصارہ کی دوستی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ مرتد ہو رہے ہیں۔ غیر مسلموں سے دوستی، آج ہمارے سماج میں، معاشرے میں یہ چیز بہت عام ہے، غیروں سے دوستی کرنا۔ تعلقات الگ چیز ہے، تعلقات تو ہمیں سب کے ساتھ اچھا رکھنا ہے، خوشگوار رکھنا ہے، میں ان سے اٹھنا بیٹھنا سب کچھ، دعا سلام سب کچھ کرنا ہے، ان کے ساتھ رہنا ہے، لیکن دوستی سے منع کیا گیا ہے قرآن میں۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ اے ایمان والو یہود و نصارہ سے دوستی نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں دوست ہیں، آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، قرآن کہہ رہا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم، تم میں سے کوئی شخص اگر ان سے دوستی کرے گا تو قرآن کا اعلان ہے فانہ منہم، تو انہی میں سے اس کا حشر ہوگا، وہ انہی میں سے جا ملے گا، وہ انہی کے ساتھ ہو جائے گا، وہ انہی کے مذہب میں مانا جائے گا۔ دوستی اتنی خطرناک چیز ہے، منع کیا گیا ہے کہ دوستی نہ کی جائے، ان سے تعلقات رکھے جائیں، دوستی نہ رکھی جائے، قرآن کا یہ اعلان ہے۔ تو یہ بھی ہے۔ اب کچھ چیزیں ایسے ہیں کہ جن چیزوں سے ہم بچ سکتے ہیں، کون سے طریقے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم ارتداد سے، مذہبی اسلام سے جو تیزی کے ساتھ لوگ بدل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بچ سکتے ہیں۔ وہ کون سے راستے ہیں، وہ کون سے چیزیں ہیں کہ جن کی کرنے سے، بہت مختصر وقت میں 5 منٹ میں انشاءاللہ بیان کر دوں گا اور یہ ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اس ارتدادی فتنے سے بچاؤ کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے مکاتب کا نظام ضروری ہے۔ مکتب قائم کیے جائیں ان کے اسکول اور کالج میں، اور اسی طرح کنوینٹ اسکول ہے اور آکسفورڈ ہے، کیمبرج، تو اسکولوں میں جا کر کے بچے بگڑ جاتے ہیں، ان کا ذہن خراب ہو جاتا ہے۔ اس کی کاٹ کے لیے ہمیں ایسے دینی مکاتب قائم کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے بچوں کو وہاں پڑھانے کی ضرورت ہے کہ جس کی وجہ سے ان کا عقیدہ پختہ ہو جائے۔ ہم ٹیوشن پڑھا کر کے بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کو ٹیوشن پڑھا رہے ہیں، کتنا 150-200 روپے حافظ جی کو دے کر کے، 5 روپیہ بھی ایک مہینے کا، ایک دن کا خرچ نہیں آتا، اتنا سستا ہم نے اس کو سمجھ لیا ہے۔ یہ عقیدہ اور ہمارے ایمان کا معاملہ ہم نے اس کو اتنا کمتر اور اتنا گھٹیا سمجھ لیا ہے، بس کام چلا رہے ہیں اپنے بچے کو ٹیوشن پڑھا کر کے۔ ارے حافظ جی ٹیوشن پڑھاتے ہیں، وہ بھی ایسے ایسے حافظ ہوتے ہیں کہ ان کا خود نہیں صحیح ہوتا ہے، وہ جاتے ہیں اور کس طرح پڑھاتے ہیں، کتنا پڑھاتے ہیں اور کن الفاظ میں پڑھاتے ہیں وہی جانتے ہیں، اور جو پڑھتا ہے وہی جانتا ہے، بس کام چلایا جا رہا ہے۔ سستے میں اور کون ملیں گے؟ یہی ملیں گے، اور پھر خوش ہو جاتے ہیں۔ کیا عربی پڑھا دیے، اردو پڑھا دیے؟ عربی اردو ہی عقیدہ ہے کیا؟ عربی اردو ہی سے نجات ہو جائے گی؟ جب اس کو عقیدے کا نہیں پتہ ہوگا، جب اس کو قرآن کے اصول کا نہیں پتہ ہوگا، نورانی قاعدہ کا نہیں پتہ ہوگا، تو وہ قرآن کیسے صحیح پڑھے گا؟ وہ اس کا عقیدہ کیسے درست ہوگا؟ وہ مسئلہ مسائل کہاں کب پڑھے گا؟ اس لیے ایسے مکتب قائم کرنے کی ضرورت ہے جن مکاتب میں ہمارے بڑے بڑے بزرگوں کے واقعات بھی اس کے اندر داخل ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی اس کے اندر پڑھائی جائے، خلفائے راشدین کی زندگی بھی پڑھائی جائے، اس کے اندر مسئلہ مسائل بھی پڑھائے جائے، اس کے اندر عقائد بھی پڑھائے جائیں۔ اس طرح سے مکتب کھول کر کے اپنے بچوں کو اس میں داخل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری نسلیں محفوظ رہیں، ان کا ایمان بچا رہے۔ دوسری چیز یہ سوشل میڈیا، اس سے جو ہے ارتداد بہت پھیل رہا ہے، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، مذہبی اسلام سے پھر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا بہت خطرناک ہے، جس طرح سے وہاں زہر انڈیلا جا رہا ہے، اور ہمارے نوجوان ہم سب اس میں جو ہے بھرے پڑے ہیں اور اس میں لگے رہتے ہیں۔ جو اس میں جو بتایا جاتا ہے اس کو ہم آسمانی بات سمجھتے ہیں، بالکل صحیح بات سمجھتے ہیں، یہی غلط ہے۔ یہیں سے جو ہے ہمارا ذہن بدل جاتا ہے۔
یوٹیوب پہ ایسے کتنے علماء مل جائیں گے چینلوں پر بیان کرتے ہوئے جو باقاعدہ بہترین داڑھی کرتا پیجامہ پگڑی ٹوپی باندھ کر کے بیٹھتے ہیں، چند کتابیں بھی سامنے رکھ کر کے، ان کے مذہب کیا ہے، وہ عیسائی ہوتے ہیں، یہودی ہوتے ہیں، ان کا کوئی اور مذہب ہوتا ہے، وہ بہت ہی اس حلیے میں آ کر کے، لیکن ہم اتنے سادے ہیں کہ ان کی بات کو لے لیتے ہیں، فوراً سمجھ جاتے ہیں، اپنے امام میں تو اتنا عیب ڈھونڈتے ہیں لیکن ان کو تو بالکل فوراً مان لیتے ہیں کہ بس جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ایسے اس شکل و صورت میں بہت سے لوگ چینلوں پر بیٹھے ہیں اور سوشل میڈیا میں آئے ہوئے ہیں جو ہمارے ایمان کا سودا کر رہے ہیں اور ہمیں گمراہ کر رہے ہیں، غلط باتیں بتا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ ڈیبیٹ میں اس طرح سے باتیں کی جاتی ہیں مذہب اسلام پر اور شرائع اسلام پر کہ ہمارا ذہن بدل جاتا ہے، اس لیے ہمیں اس سے احتراز کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ساتھ ہمیں کثرت دعا کرنی چاہیے، کثرت دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کثرت سے کرنی چاہیے، صبح و شام کی ہم مرتد نہ ہوں۔ الدعاء سلاح المؤمن فرمایا گیا کہ یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا و مخ العبادہ فرمایا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات کو پوری دنیا کو ایمان دینے کے لیے آئے، وہ خود اپنے ایمان کے سلسلے میں کیا دعا کرتے تھے کثرت کے ساتھ، وہ ان کے حضور کے بارے میں منقول ہے کہ حضور یہ دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو بدلنے والے خدا ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو بھی ایمان مذہب اسلام پر جما دیجئے۔ مذہب اسلام پر جمنے کی، اس پہ استقامت پذیر رہنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کثرت سے دعا کرتے تھے۔ تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ ہم ہی اور آپ کو سکھانے کے لیے اللہ کے رسول کثرت سے دعا کرتے تھے، ورنہ حضور کے ایمان کے کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمیں سکھلانے کے لیے دعا اللہ کے رسول کثرت سے کرتے تھے، اس لیے دعا کرنا چاہیے کثرت سے کہ اللہ تبارک و تعالی پوری زندگی ایمان کے حالت میں ہمیں رکھے اور خاتمہ جب ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ اور آخری چیز صحبت صالحہ ہے، جس کی وجہ سے مرتد سے اور ارتداد سے ہماری حفاظت ہو سکتی ہے، کہ نیک لوگوں کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں سے تعلق، اللہ والوں سے جڑنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ اللہ والے کون ہیں؟ اللہ والے وہ نہیں ہیں کہ جن کے چہرے کو دیکھ کر کے دنیا یاد آئے، لکھا ہے کہ اللہ والے وہ ہیں جن کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جانے سے، ان کے پاس ان سے مل لینے سے، ان کو دیکھ لینے سے اللہ یاد آئے، آخرت یاد آئے، جنت یاد آئے اور آخرت کی تمام چیزیں یاد آئیں، وہ اللہ والے ہیں۔ ایسے لوگ اگر ملیں تو ان سے تعلق رکھیں، ان سے بہترین تعلق رکھیں، ان سے اٹھنا بیٹھنا، ان سے باتیں کرنا، ان کو کچھ وقت دینا، ان سے اصلاح لیتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اس سے بڑی تبدیلی آتی ہے۔ قرآن میں خود اللہ نے فرمایا، ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، جو سچے لوگ ہیں، جو میرے بندے نیک بندے ہیں، ان کے ساتھ تم بھی شامل ہو جاؤ، تاکہ تمہارا بھی ایمان محفوظ رہے اور تمہارا اعمال محفوظ رہے۔ صحبت کے بڑے اثرات ہوتے ہیں، جو اگر انسانوں میں کوئی جانور پالتا ہے، جانور کے اثرات ان انسانوں پر آتے ہیں۔ اس کے اثرات، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بدلتا ہے، مثل مشہور ہے۔ تبلیغی جماعت میں اگر ہم وقت لگا دیں، کیا ہمارا جاتا ہے بھائی؟ کتنا ہم وقت ادھر ادھر گزارتے ہیں۔ اگر ہم جماعت میں کچھ وقت لگا دیں، مہینے میں 3 روز جانا ہوتا ہے، اگر 3 روز لگا دیں، وہاں کیا ہوتا ہے؟ یہی اعمال ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تھوڑا وقت لگا کر کے تو دیکھیں کہ کیسی تبدیلی ہمارے اندر آتی ہے اور کیا ہمارے اندر فرق محسوس ہوتا ہے۔ اللہ والوں کے ساتھ جڑیں تو خود وقت تو لگائیں، کچھ قربانی تو دیں۔ اس سے کم تو ہمارے یہاں خود ہی مقامی 5 کام ہے، اس میں بھی ہم نہیں جڑتے ہیں۔ تعلیم، مشورہ، گشت، ملاقات، یہ اعمال ہیں، اسی میں ہم جڑیں، تھوڑا وقت تو دیں ہم۔ اس کی وجہ سے ہمارا ایمان بچے گا، محفوظ رہے گا، ورنہ ہمارے ایمان کے سلب ہونے کی بالکل کوئی سلب ہو جائے گا، کوئی گارنٹی کوئی نہیں لے سکتا ہے کہ ہمارا ایمان بچا رہے گا اور ہمارا خاتمہ ایمان ہی پر ہوگا، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ سب اعمال ہیں، یہ سب طریقے ہیں، یہ سب ذرائع ہیں، ان کو اختیار کریں گے اور ان تمام چیزوں سے بچیں گے تو ایمان باقی رہے گا، ورنہ یہ فتنے ارتداد، جو اس وقت ارتداد کا فتنہ ہے، 17,000 یہ 3 سال کا رپورٹ ہے کہ لڑکیاں، مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ چلی گئی ہیں۔ اتنی تیزی کے ساتھ یہ مذہب کنورٹ ہو رہا ہے، لوگ بدل رہے ہیں، مذہب کو چھوڑ کر کے دوسرے مذہب کو جا رہے ہیں، یہ بہت زبردست